سورۃ البقرہ آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا علیہا۔ اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ سیقول السفہاء، دوسرے پارے کی پہلی آیت۔ یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور قبلے کے تبدیل ہونے سے جو مسائل بیان ہوئے پیش آئے ان کا تفصیلی بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تو تب تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف فرما گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ کتنا عرصہ رخ کر کے نماز پڑھا تھا؟ 16 یا 17 مہینے۔ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑے اعتراضات اس کے اوپر اٹھائے۔ پہلے تو راضی ہو گئے تھے، خوش ہو گئے تھے، چلو مکہ میں نہ صحیح مدینہ میں جا کر بیت المقدس کی طرف تو رخ کیا نا، کیونکہ یہودی بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کیا کرتے تھے، تو شروع میں 16 یا 17 مہینے بڑے خوش ہوئے کہ یہ چلو مسلمان بھی اب ہمارے قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اپنی عبادت ادا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وقت پورا ہوا، 16-17 مہینے پورے ہوئے، پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس نہیں بلکہ اب دوبارہ بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اصل میں بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو سمت ہوتی ہے، یہ جہت ہے، اس میں کوئی تقدیس نہیں ہے۔ اصل جو تقدیس ہے، اصل جو برکت ہے وہ اللہ کے حکم کے اندر ہے۔ اللہ اگر حکم دیتا ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تو ساری برکتیں اس طرف ہیں۔ اگر اللہ حکم دیتا ہے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے تو ساری برکتیں اللہ کے حکم کے اندر ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اصل اگر دیکھیں، اگر بندہ یہ کہے کہ نہیں بیت اللہ کی بہت بڑی عظمت ہے، بیت اللہ کی عظمت ہے، لیکن بیت اللہ کی عظمت تب ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا حکم ہے۔ یہی حکم اللہ کا اگر بیت المقدس کی طرف آ جائے گا تو بیت المقدس کی تعظیم ہو جائے گی، بہت بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم اس میں شامل ہو چکا ہے۔ اگر صرف عمارت کی ہی عبادت کرنی ہوتی تو پھر تو یہ لوگ بھی بت بناتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کے بت بنا کے ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہم عبادت اصل میں بیت اللہ کی نہیں کر رہے بلکہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ صرف مقصد یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا رخ ایک طرف ہو جائے۔ اگر بیت اللہ ایک عمارت، ایک رخ اگر متعین نہ ہو تو پھر ہر بندہ اپنی جہت کے مطابق نماز پڑھنا شروع کرے گا۔ آپ مسجد میں جائیں گے، کچھ لوگ کہیں گے ہم عرصہ دراز سے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آج میں چاہتا ہوں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، آج ہمارا دل ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ تو ہر بندے کی
خواہش ہوگی کہ میں اس طرح رخ کر لوں، میں آج اس طرح رخ کر لوں، تو لوگوں کے رخ تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمارت دے دی ہے، ہم سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک جگہ کرنے کے لیے، اپنا رخ ایک طرف کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک عمارت دے دی ہے کہ آپ نے رخ ایک اس طرف کرنا ہے۔ جو اصل برکت ہے، جو اصل تقدیس اور تعظیم ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعظیم ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس طرف رخ کر کے نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور اس لیے پہلے بھی یہ بات گزری تھی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب ہر سمت اللہ تعالیٰ کی ہے، جس طرف چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حکم دے سکتا ہے۔ اگر پاکستان سے ہم دیکھیں تو بیت اللہ یہ جنوب مغرب کی طرف آتا ہے اور بیت المقدس شمال مغرب کی جانب آتا ہے۔ باہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرف حکم ہوگا ہم وہی کام کرنے والے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ دوسری بات یہاں پر یہ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ نے یہ جو امت محمدیہ ہے اس کو اعتدال والی امت بنایا ہے، امتا وسطا بنایا، نہ ہی بہت زیادہ سختی والی ہے جیسے بنی اسرائیل میں بہت زیادہ سختیاں تھیں، کسی سے وہ گناہ ہو گیا تھا ایک دفعہ، پہلے شاید آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تھا، توبہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو، ختم کر دو، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو، جو گناہ پہلے ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو جاؤ، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پہلے بنی اسرائیل میں یہ حکم تھا کپڑوں پر نجاست لگ جائے اس جگہ کو کاٹ دیا کرتے تھے، وہ پاک ایسے نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن ہمارے لیے اللہ نے آسانی فرما دی، اس کو دھو لیتے ہیں وہ پاک ہو جاتی ہے۔ نہ ہی اتنی آسانی ہوئی کہ ناپاک ہو گئے اسی میں نماز پڑھ لو، اسی میں عبادت کر لو، اتنی بھی نہیں گئی گزری، نہ ہی اتنی سخت ہوئی کہ اس جگہ کو کاٹ لو، بلکہ امت وسطا اعتدال والی امت ہے، نہ سخت ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ دوسری بات یہاں پر جو فرمائی ہے کہ شہداء علی الناس، کہ لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ امت محمدیہ سارے کے سارے گواہی دیں گے اس سے پہلے لوگوں کے اوپر، وہ اس طرح کہ جب کل قیامت والا دن ہوگا کچھ لوگ یہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے پاس کوئی نبی آتا ہمیں بتاتا ہم راہ راست پر آ جاتے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، لوط علیہ السلام کی قوم ہو، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بھی قوم ہو، اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کا انکار کریں گے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء علی الناس، یہ جو امت ہے، امت محمدیہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گی، یا اللہ نبی آپ نے بھیجے تھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے نبی بھیجے تھے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا ہم سے کہ ہم لوگ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے تبلیغ کی تھی، آپ کیسے گواہی دیتے ہو، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے اوپر ہمارے پیغمبر گواہی دیں گے کہ بالکل میری امت جو کہہ رہی ہے بالکل برحق اور سچی بات کہہ رہی ہے، کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا، یا اللہ جو آپ نے کتاب بھیجی تھی اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، میں نے ان کو پڑھ کے سنائی بتائی ہے، تبھی یہ لوگ میری امت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ واقعتاً پہلے انبیاء کرام آئے تھے، انہوں نے تعلیم و تبلیغ دی تھی لوگوں کی، اور یہ جو لوگ بول رہے ہیں سارے کے سارے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس اعتبار سے اس طور پر یہ جو امت محمدیہ ہے یہ پہلی امتوں کی گواہی دینے والے بنے گی کہ نبی کریم آئے تھے، اس سے پہلے انبیاء کرام آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا، تو یہ امت ایک گواہ کے طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقرر فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک فضیلت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، فرمایا کہ ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا قبلے کا تبدیل کرنا، یہ اس لیے تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ دیکھیں جب حکم آ گیا تھا کافی عرصہ دراز سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اچانک سے حکم کا آ جانا کہ اب بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اس میں حکمت کیا تھی؟ یہ اس آیت مبارکہ میں یہاں سے اس کی حکمت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حکمت یہ ہے تاکہ ان لوگوں کو ظاہر کر دیا جائے، تاکہ ان لوگوں کا پتہ چل جائے کون صرف بیت المقدس کی تعظیم کر رہا ہے اور کون حکم کی تعمیل کرنے والا ہے۔ جو صرف یہ سمجھے گا کہ بیت المقدس کی تعظیم ہے وہ نبی کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نبی اگرچہ ہمیں کہتا رہے، اللہ اگرچہ ہمیں کہتا رہے، لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے بیت المقدس کی کہ ہم نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، یا ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ لوگ بیچ میں سے واضح ہو کر سامنے آگے کہ جو حکم کی تعمیل کرنے والے تھے اور جو ایک بات پر اڑے ہوئے تھے کہ نہیں ہم نے بیت اللہ کی عبادت کرنی، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو ظاہر کرنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی اور رسول کے حکم کو ماننے والے ہیں، اس کی تعلیم کو قبول کرنے والے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتایا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کرنا ہے، انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر دیا، جب رسول نے بتایا بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے انہوں نے رخ تبدیل کر دیا۔ تو مطلب اللہ کے حکم کو مانا، مطلب اس سے یہ سامنے آئی
کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ماننے والے تھے، ان کو سچا ماننے والے تھے، اسی لیے جب انہوں نے کہا اس طرف تو اس طرف پھر گئے، جب انہوں نے کہا اس طرف تو اس طرف پھر گئے، انہوں نے کوئی حجت بازی نہیں کی، اور یہی حکمت تھی، یہی وجہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کا۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا، یا کچھ اعتراض نہ بھی ہو، کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ جب ہم مکہ سے مدینہ آئے 17 مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس دوران کئی لوگ فوت بھی ہو گئے تھے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، دوبارہ ہمیں حکم آ گیا تھا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو کیا ہمیں تو اب حکم آیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، لیکن جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو کیا ہماری وہ عبادتیں کیا ہمارا جو ایمان تھا کیا وہ ضائع ہو گیا؟ کیونکہ 17 مہینے وہاں رخ کیا، اب دوبارہ یہاں پہ رخ آ گیا، تو وہ کیا ساری عبادتیں ضائع ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تمہاری عبادتوں کو، اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جو لوگ مر بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے گا، کیونکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے تھا، اپنی مرضی سے آپ نے رخ تبدیل نہیں کیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف متوجہ ہوتے، آسمان کی طرف دیکھتے، بڑی چاہت کے ساتھ دیکھا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کب حکم آئے گا، کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ مجھے حکم آئے گا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کب فرشتہ آئے گا، کب اللہ کا حکم آئے گا کہ میں دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ بیت اللہ کے ساتھ ایک محبت تھی، وہ محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھی کہ حضرت ابراہیم نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، بنایا تھا، تو حضور کی بڑی دلی محبت تھی بیت اللہ کے ساتھ کہ مجھے حکم دوبارہ دے دیا جائے کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کروں، تو اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف پلٹ کر دیکھنا، میں دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، عن قریب میں آپ کو دوبارہ یہ حکم دے دوں گا کہ آپ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی، اور آج تک ہم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ آخری بات، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کس طور پر پہچانتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے پہچانتے ہیں کہ ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، نبی آئے گا، اس کو اللہ کتاب عطا فرمائے گا۔ جب ان کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے تو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں نبی کو، لیکن پھر بھی وہ اس کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی نبی کو نہیں مانتے، پھر بھی کتاب کا انکار کرتے ہیں۔ وجہ صرف ضد ہے، ہٹ درمی ہے، باقی اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہی آگے پھیلتا رہے، ہم ہی آگے بڑھتے رہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے، ایک وقت کے لیے نبی آئے تھے، ختم ہو گئے، چلے گئے، کتاب ختم ہو گئی، اس کے بعد اللہ نے ہمارے پیغمبر کو بھیجا، یہ کتاب آ گئی ہے، اب اس کے اوپر عمل کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جو کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔